جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ آل عمران کی ایک بہت مشہور آیت بھی ہے اور بہت کم مشہور آیت بھی. جن لوگوں کو کبھی حج اور عمرے کا موقع ملا ہوگا تو حج اور عمرے میں تو شاید دن میں 5 مرتبہ وہ آیت سنتے ہوں گے. تو مشہور ترین آیت ہے حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے. اور جنہیں اب تک یہ موقع نہ ملا پروردگار ہر ایک کو یہ توفیق عطا کرے اور وہ حالات بنائے کہ ہر آدمی حج اور عمرے کی سعادت کو بھی حاصل کرے. لیکن جن کو اب تک موقع نہیں مل سکا ہے انہوں نے یہ آیت اتنی نہیں سنی ہوگی. یہ آیت ہے خانہ کعبہ کی تاریخ. اب اس سے پہلے کہ جس ٹاپک کو ذہن میں رکھ کے میں نے آیت تلاوت کی، اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات آگے بڑھاؤں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں. اور یہ بات میں بہت ڈرتے کہہ رہا ہوں، لیکن ڈرنا کس سے؟ مولا کے فضائل، جیسا بھی ایک حدیث آپ نے سن لی پیغمبر کی حدیث، تمام جن و انس مل کر بھی علی کے فضائل لکھنا چاہیں تو سمندر کے پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں لکھ سکتے ہیں. تو کوئی ضرورت نہیں کہ ہم مولا کے فضائل بنا کر پیش کریں دنیا کے سامنے، یعنی جو فضائل نہیں ہیں. یہ جملہ میرا توہین آمیز نہ ہو جائے، ضرورت نہیں ہے جس کی. وہ لوگ تو ٹھیک ہے جن کے پاس کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، وہ اگر جھوٹی فضیلتیں نہ بنائیں تو ان کا کام کیسے چلے. لیکن کیا مولا کے لیے ضرورت ہے کہ ہم کوئی غلط بیانی کریں جبکہ صحیح فضائل ہی اتنے ہیں کہ زندگیاں گزر جائیں گی اور آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ پہلے اس کی ایک مثال بھی دے دوں. بچپنے سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، نہ کسی حدیث میں ہے نہ کسی روایت میں ہے اور نہ ہی یہ ثابت کہ جی وہ 14ویں رات کے چاند میں مولا کی شبیہ نظر آتی. آپ 7 آسمانوں پہ چلے جائیے، ہر آسمان پر آپ کو اپنے مولا کی شبیہ نظر آئے گی کہ جس کی زیارت کر کے فرشتے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس چاند کے اوپر جا کے ہم کوئی شبیہ ڈھونڈیں، لیکن اب یہ سمجھا گیا کہ مولا کا حق اسی طرح ادا ہوگا، جبکہ آج یہ چاند کی وہ حیثیت بھی نہیں رہی جو پہلے زمانے میں تھی. اب تو ہم کو پتا ہے کہ چاند بیچارہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں. اسی طرح سے ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، اس کو لوگ غلط سمجھتے ہیں اور بعض لوگ جو میرے مخالف ہیں وہ خود جان بوجھ کے غلط مطلب نکالتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ آپ کو بار بار لوگوں نے بتایا ہوگا کہ آج بھی خانہ کعبہ میں دیوار میں وہ نشان موجود ہے. یہ غلط ہے. اب دیکھیے میں ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ ہر مولائی کو اور علی سے محبت کرنے والے کو شاید غصہ بھی آ جائے. ضرورت نہیں ہے ہمیں ایسی فضیلت بیان کرنے کی کہ جسے پروردگار نے علی کی فضیلت قرار نہیں دیا. میں اکثر اردو زبان کے حوالے سے 2 ہمارے محاورے ہیں جن کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں. نمبر 1 ہمارے ہاں ایک محاورہ وہ ہے، بدقسمتی سے میلبرن میں بھی کچھ جگہوں پر اسی طرح سے لوگوں کو دین کی تعلیم دی جا رہی ہے. لیکن نہیں، میں نہیں جانا چاہتا ایسے سینسیٹیو ایشو میں. کیا چیز؟ ہمارے یہاں اردو میں ایک محاورہ ہے، کسی بہت ہی بے وقوف آدمی کو کہتے ہیں وہ بدھو ہے. اب بدھو کی اگر میں انگلش بناؤں تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، مقصد ہی ختم ہو جائے گا. آپ کے علم میں ہے کہ بدھو کہاں سے آیا؟ وہاں سے آیا کہ جب لوگ جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھ لیا کرتے تھے اور آنکھیں بند کر کے پڑھ لیتے تھے بغیر کسی قسم کے اعتراض کے. ایسی ان کی عقلیں خبط کر دی گئی تھیں. ایسے بے وقوف چاہنے والے اور ماننے والے اس حکمران کو ملے تھے کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دو تو پڑھ لیں گے، وہ کہلاتے بدھو. 1-2 مثالیں میں میلبرن کی بھی دینا چاہتا تھا لیکن آج نہیں، پھر دوں گا. اور ایک ہمارے یہاں اردو کا محاورہ ہے لکیر کا فقیر ہونا. نگیٹو ہے، اس کا مطلب نگیٹو ہے، لیکن میں کہتا ہوں میں ہوں لکیر کا فقیر. کون سی لکیر؟ جو 13 رجب کو خانہ خدا کی دیوار میں بنی تھی. میں اس کا فقیر ہوں اور قیامت تک اس کا فقیر رہوں گا. ہر آدمی کہے گا کہ نہیں ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں. میں کہوں گا میں ہوں لکیر کا فقیر. ہر لکیر کا فقیر نہیں، خانہ خدا کی دیوار میں جو لکیر بنی تھی. لیکن اگر کوئی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آج تک مولا کی ولادت کا یہ معجزہ دیوار کعبہ میں موجود ہے
تو وہ آپ کی لا علمی سے فائدہ اٹھا رہا. نہ پروردگار نے اس معجزے کو رکھنا چاہا اور نہ یہ موجود. آج میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا کہ اگر آپ کوئی ایسی بات بتائیں گے تو فوراً پکڑ میں آ جائے گی. اور بعض لوگ تو اس میں ایک اور اضافہ کرتے ہیں کہ ہر سال 13 رجب کو رات کے وقت خانہ خدا میں دیوار آج بھی شق ہوتی ہے. ایک جملہ میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن کہنا پڑے گا، اور وہ یہ کہ شاید انڈیا اور پاکستان میں مجھ سے زیادہ خانہ خدا کی دیواروں کی زیارت کا تجربہ کسی کے پاس نہ ہو. ورنہ اس سے پہلے ہر سال 13 رجب میری خانہ خدا کے صحن میں ہی گزرتی تھی. اور کسی بھی حج اور عمرہ کرنے والے سے پوچھ لیجیے، وہ آپ کو ایک جملہ بتائے گا کہ خانہ خدا میں صاحبان ایمان علی والوں کا ہمیشہ طریقہ یہ ہے، 13 رجب نہیں، ہمیشہ، کہ وہ رات کے وقت پوری رات صحن کعبہ میں عبادت میں گزارتے ہیں. بلکہ ایک جملہ عرب کے باشندوں میں مشہور ہے، خاص طور پہ گزشتہ 10-12 سال میں، اور وہ یہ ہے کہ دن کے وقت خانہ خدا مسجد ہوتی ہے، رات کے وقت امام باڑہ بن جاتا. خدا کبھی آپ کو اس طرح سے لے جائے کہ آپ رات خانہ خدا کے ذہن میں گزارے. جگہ جگہ قافلے بیٹھے ہیں، یہ کویت کا، یہ بحرین کا، یہ امارات کا، یہ انڈیا کا، یہ پاکستان کا، یہ لندن کا، یہ کینیڈا کا. کہیں دعائے توسل ہو رہی ہے، کہیں زیارت عاشورہ ہو رہی ہے، کہیں دعائے کمیل پڑھی جا رہی، کہیں زیارت امین اللہ پڑھی جا رہی، کہیں زیارت وارثہ پڑھی جا رہی. واقعا لگتا ہے کہ آپ کسی امام باڑے میں بیٹھے پورا سال. یہ خالی 13 رجب کی بات نہیں، حج میں بھی یہی ہے، عمرے میں بھی یہی. باقی لوگ وہ 5 نمازوں کی وجہ سے دن میں اتنا تھک جاتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے بستر پہ جا کے گرتے ہیں، فجر کے قریب آتے ہیں اور صاحبان ایمان کے ہاتھ میں خانہ خدا ہے. تو 1 سال نہیں، پتہ نہیں کتنے سال پوری 13 رجب خانہ خدا کے ذہن میں ہم لوگوں نے اسی طرف گزاری. تو یہ جو ایک بات مشہور ہو، واقعہ پیش آیا، معجزہ پیش آیا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہنا کہ وہ نشان آج تک موجود ہے، نہیں. بلکہ جہاں پہ لوگوں نشان ڈھونڈتے ہیں دیوار وہاں سے شک بھی نہیں ہوئی تھی. لیکن اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کا آج وقت نہیں ہے، اس لیے کہ آج کا موضوع کچھ اور. تو عرض یہ کرنا تھا کہ اگر آج سعودی حکومت نے رکن یمانی کے اس کونے پر وہ جو سلور کلر کا ایک لوہے کا ٹکڑا نظر آتا تھا اس پر پلاسٹر کر کے اس کو بالکل چھپا دیا، تو وہ لوگ کنفیوز نہ ہو جو آج تک یہ سنتے آ رہے تھے کہ دنیا میں کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اس لوہے کو ٹکڑے کو چھپا دے. سینکڑوں بار اسے چھپایا گیا اور وہ ہر مرتبہ دیوار توڑ کے نکل آئے. اب نہیں، چھپ گیا. جس کو لوگ سمجھ رہے تھے کہ دیوار شق ہوئی، اگر کے بعد دیوار شق بھی نہیں ہوئی تھی. اب یہ ساری بات میں نے کیوں بتائی؟ اس لیے جب آپ کسی ایسی چیز کو معجزہ بنائیں گے جو حقیقت میں معجزہ نہ ہو، تو جب وہ چیز ختم ہوگی تو بہت سے لوگوں کے عقیدے میں کمی آ جائے گی. بہت چھوٹا سا ایک جملہ کہتا ہوں کیونکہ وقت میرے ہاتھ سے پھسل کے نکل رہا ہے. بہت چھوٹا سا، جو لوگ دبئی سے تشریف لائے ہیں وہاں بھی ایک درخت تھا، بڑے اس کے معجزات بیان کیے جاتے تھے. ایک بار میں نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ کوئی معجزہ اس کا ثابت نہیں. مخالفت بھی میری ہوئی تھی، اگرچہ ابھی بھی بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں وہاں پہ میری مجالس. کہا یہ تو ایسا معجزہ ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، قیامت آ جائے گی. درخت کٹا، وہاں پہ بلڈنگ بنی، وہاں پہ شاپنگ مال بنا، وہاں پہ ریزیڈینشل 5 منزلہ اپارٹمنٹ بلڈنگ بنی، اور وہ سب کچھ وہاں پہ بےہودہ حرکتیں ہو رہی. یہ تھا ہی نہیں معجزہ. تو ذرا سا ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آج کی دنیا میں، اچھا اب اس کو میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ ظہور امام سے پہلے کے بارے میں یہ روایتوں میں آیا کہ جھوٹے معجزوں کے ذریعے سے صاحبان ایمان کو بہکایا جائے گا، اور اسی کا نام روایتوں میں دجال ہے. کچھ دجال میلبرن میں بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ موضوع 15 شعبان کے قریب اگر اس وقت تک میں زندہ رہا. اب آ جائیے، بات یہ عرض کرنا تھی کہ واقعہ برحق ہے. بلکہ مجھے اب تک یاد ہے کہ حیدرآباد کے مومنین قصیدہ پڑھا کرتے تھے. اب وہ پتہ نہیں حیدرآباد کے کسی شاعر کا تھا یا پاکستان کا. ایک بار اس کی ردیف تھی.
ایک بار تو اس میں یہ تھا کہ دیوار کعبہ شق ہوئی ایک بار. اور میں نے اس قصیدے کے بعد جب مجھے ممبر ملا پی ایس پی کی بات ہے میں نے کہا نہیں دیوار کعبہ ایک بار نہیں 2 بار شق ہوئی ہے, کیونکہ تمام روایتوں میں ہے کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں دیوار شق ہوئی اور گئیں, اور جب باہر آئیں تب بھی دیوار شق ہوئی اور وہیں سے باہر آئیں جہاں سے فاطمہ بنت اسد دیوار میں گئی تھی, کعبے میں گئی تھی. ایک بار نہیں 2 بار. واقعہ برحق ہے, اور ایسا برحق ہے کہ ہمارے ہاں تو 150 روایتیں. برادران اہل سنت کے حضرت عائشہ کی حدیث ایک پورا الگ چین, اور انس ابن مالک کی حدیث ہے جن کی حدیث سے آپ لیلۃ الرغائب کی عمل کرتے ہیں. تمام مسلمانوں کے نزدیک متفقہ چیز ہے. اعتراض واقعے پہ نہیں ہے, اعتراض اس پر ہے کہ کسی نے ممبر سے ایک غلط بات کہہ دی تو سب اس کو لے اڑے. آج کے زمانے میں جب ہر آدمی خانہ خدا کی زیارت جا کے کر سکتا, البتہ لوگوں کو ہسٹری نہیں پتا کعبے کی, اس لیے آئیے سورہ آل عمران. آیت کیا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. یاد رکھو سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنا, انسانوں کے لیے بنا, اللہ کا گھر اللہ کے لیے نہیں بنا, انسانوں کے لیے بنا ہے. للذی ببکہ, یہ بکے میں, بکہ مکے کا ایک نام ہے, کیونکہ بکے کے معنی ڈکشنری میں 2 ہیں. ایک تو بھائی گریا و بکا, چونکہ وہاں جا کے ہر آدمی روتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کرتا. اور بکے کے دوسرے معنی ہے دھکم پیل, تو چونکہ وہاں پہ طواف کے درمیان کتنی ہی آپ کوشش کریں اور کتنا ہی کم مجمع کیوں نہ ہو, سوائے اس کے کہ آپ 8 ذی الحجہ یا 9 ذی الحجہ کو جائیں جب لوگ حج کے لیے مکہ چھوڑ کے جا چکے ہیں. تو خیر مکے میں سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا. اب سوال یہ ہے کہ جو گھر انسانوں کے لیے بنایا گیا تو انسانوں کو تو اس کے آگے جھکنے کا حکم دیا ہی نہیں گیا. اور یہ کعبے کی تاریخ سب سے پہلا گھر ہے, یعنی آدم سے بھی پہلے یہ گھر بنا تھا. اور آدم سے لے کے نوح آ گئے, نوح سے لے کے موسیٰ آ گئے, موسیٰ سے لے کے عیسیٰ آ گئے, عیسیٰ سے لے کے پیغمبر کی ولادت ہو گئی. بنا انسانوں کے لیے, انسانوں کو حکم ہی نہیں دیا جا رہا, نہ اس کے طواف کا حکم آ رہا ہے, نہ اس کے آگے پیشانی جھکانے کا حکم آ رہا. خدا بندہ بنایا انسانوں کے لیے, روکا ہوا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کے طریقے میں تبدیلی کبھی نہیں. پہلے اللہ کی سنت دیکھ لو کہ اللہ قبلے کو قبلہ کب بناتا ہے. خالی اسٹرکچر بنانے سے قبلہ نہیں بنتا ہے. تو کہاں دیکھ لے, کہاں دیکھ لے؟ کہا قرآن میں جاؤ. آدم کا تذکرہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو بنایا. فرشتوں سے کیا کہا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, دیکھو میں آدم کو بنا رہا ہوں, سویتہ بنا رہا ہوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, اور پھر اس میں اپنی روح پھونکوں گا. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, جب میں روح پھونک لوں گا تب اس کے آگے سجدہ کرنا. پتہ چلا اسٹرکچر پہلے بنتا ہے, لیکن جب تک کہ روح نہ پھونکی جائے اس کے آگے پیشانی نہیں جھکائی جاتی ہے. کعبے کی بلڈنگ پہلے بن گئی, جب تک کہ روح کعبہ علی ابن ابی طالب کی شکل میں نہیں آئے گی اس وقت تک اسے قبلہ نہیں بنایا جائے گا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پہلا مرحلہ ہے, بلڈنگ بنا لینا, لیکن فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کا حکم نہیں آئے جب تک کہ نَفَخْتُ مِنْ رُوحِي, کعبہ خود کسی کا انتظار کر رہا. اور یہی ہوتا ہے جب آپ کسی کا انتظار کریں نا تو کیا ہوتا ہے, آپ اتنے بے چین ہوتے ہیں, انتظار ہے کہ وہ آنے والا ہے, آئے گا آئے گا آئے گا, آ کیوں نہیں چکتا ہے. انتظار کرے تو وہ بھی دروازے پر آیا بھی نہیں ہوتا ہے, اور آپ نے ذرا سے آواز سنی دروازہ کھول دیا کہ وہ اندر آ جائے. اسی لیے بنت اسد کے لیے دیوار کعبہ شق ہوتی ہے. لیکن اب آئیے اس کے بعد کا ایک لفظ, مجھے جانا ہے تیسرے لفظ پر. قرآن نے کعبے کے بارے میں 3 لفظ استعمال کیے. کہا یہ قبلہ, مگر کیوں قبلہ نہ بنا؟ کہا کیونکہ ابھی روح نہیں ہے. اس کے بعد کہا وہ مبارکہ, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ ومبارکہ, اور یہ مبارک جگہ ہے, برکت والی جگہ. اکثر ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ ائمہ کو انبیاء سے آگے بڑھا دیتے ہیں. دیکھیں انبیاء کا احترام واجب ہے. ہمارے آج کل ممبر کا پرابلم ایک یہ بھی ہو گیا, حفظ مراتب نہیں. فضیلت ہے,
معصومین کی کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی توہین کی جائے۔ دو چیزیں میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ خاص وجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک انبیاء، کوئی ایسا جملہ کہنا جس میں انبیاء کی توہین کی جا رہی ہے، جیسے فرض کیجئے آپ مولا علی کے فضائل بتائیں لیکن اس طرح سے کہ آقا حسین کی توہین کر رہے ہیں، وہ جائز نہیں، وہ فضیلت نہیں مانی جائے گی۔ انبیاء کا اسٹیٹس بعد میں ہے، حضرت عباس کا اسٹیٹس معصومین کے بعد، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم معصومین کے فضائل بتائیں تو حضرت عباس کی توہین کریں۔ تو انبیاء کا ایک بہت ہائی اسٹیٹس ہے، ان کا احترام رکھنا۔ ایک نمبر دو، ملائکہ کا۔ ہمارے ہاں تو جبرائیل و میکائیل کو تو ایسے ہی سمجھا جاتا ہے جیسے کہیں کوئی چپراسی وپراسی ہو، یا پنجاب میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کمی کمین، نعوذ باللہ، یہ لفظ استعمال ہوا ہے ممبر سے جبرائیل کے بارے میں۔ اچھا، انڈیا میں شیڈول کاسٹ کے جو ہوتے ہیں، ملائکہ جیسے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جبرائیل در اہل بیت کی خدمت کرنا اپنا اعزاز سمجھتے تھے، مگر جبرائیل کا اپنا ایک رتبہ۔ اور یہ دو جملے میں نے کیوں کہے؟ ایک تو اس لیے کہ ہمارے ممبر پہ ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اور دوسرا اس لیے کہ آج ہے 13 رجب، ایک دن چھوڑ کے پرسوں آئے 15 رجب۔ ساری دنیا میں جہاں جہاں اسلامک سینٹر ہے وہاں عمل ام داؤد ہوگا۔ عمل ام داؤد یہاں بھی ہوگا، لیکن ابھی سے بتا دوں کہ العصر میں عمل ام داؤد شارٹ ہوگا۔ شارٹ کیا ہوگا کہ پہلے 13 سوروں میں سے آدھے پڑھے جائیں گے، آدھے نہیں، یہ بھی سے بتا دوں، شارٹ ہوگا۔ اس کے بعد اصل اس کی دعا بہت اہم ہے، جو سوروں کے بعد وہ دعا جب آپ پڑھیں گے تو میرے جملے ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا، یہ سنیے گا۔ دعا کے اندر جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کا اتنے احترام سے تذکرہ کہ جو بے احترامی ہمارے یہاں ہو رہی ہے جبرائیل، اور پھر انبیاء کا اتنے احترام سے تذکرہ کہ نعوذ باللہ، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو نگیٹو مت لیجیے گا۔ اس طرح سے دعائے ام داؤد میں، دعائے ام داؤد جو اصل میں امام نے تو ان کو دعا سکھائی تھی، قرآن کے سورے تو تھے ہی، جو اصل چیز تھی دعا، اس طرح سے دعائے ام داؤد میں معصومین کا ذکر بھی نہیں ہے جس طرح انبیاء کا ہے اور فرشتوں کا ہے۔ تو ہم کو پتا ہے کہ کائنات میں ہر ایک کا مسئلہ حل امام کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن یہ پیغام دینا تھا تو جو کہ ایک دن بعد ہی آپ سنیں گے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ملائکہ اور انبیاء احترام ہے، ہاں، لیکن معصومین کے برابر نہیں۔ تو ہم پر اعتراض ہو جاتا ہے کہ جی وہ آپ معصومین کے فضائل اس طرح بتاتے ہیں کہ ان کو انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں۔ پاکستان میں جو شیعت کو کافر قرار دیا جا رہا، اس میں ایک ایلیگیشن یہ کہ یہ غیر نبی کو نبی سے افضل سمجھ رہے ہیں۔ اب ہم خود ہی کہتے ہیں کہ غلط، غیر نبی نبی سے افضل ہو ہی نہیں سکتا، لیکن تم جسے غیر نبی کہہ رہے ہو وہ غیر نبی ہے کہاں؟ علی ہو تو نور واحد، فاطمہ ہو تو بضعۃ منی، حسین ہو تو حسین منی وانا من الحسین۔ لیکن خیر، ایک اعتراض ہے تو آگے دیکھ لیجئے، قرآن سے پوچھ لیجئے۔ قرآن کہہ رہا ہے حضرت نوح، طوفان ختم ہوا اور حضرت نوح نے طوفان کے درمیان ایک دعا مانگی، رب انزلنی منزلا مبارکہ، اے خدا اب مجھے پہنچا دے اس جگہ پر، اس منزل پر جو مبارک۔ نوح کہہ رہے ہیں مجھے مبارک جگہ جانا ہے۔ کب کہہ رہے ہیں؟ پیدا ہوتے ہی نہیں، 100 سال بعد نہیں، 500 سال بعد نہیں، 1000 سال بعد نہیں، 2000 سال بعد، جی ہاں 2000 سال حضرت نوح نے گزارے۔ 850 کی ایج تھی، 850 جب نبوت کا اعلان کیا، 950 تبلیغ کی، 200 سال 200 اس کے بعد کشتی بنائی، تب 2000 سال کے بعد حضرت نوح کہتے ہیں کہ اے خدا اب تو مجھے مبارک منزل تک پہنچا دے۔ 2000 سال بعد نوح، 2000 سال 2000، حضرت عیسیٰ کی ولادت کو بھی 2000 سال ہوئے۔ 2000 سال ایک آدمی کی زندگی،
وہ کہہ رہے مجھے مبارک منزل پہ پہنچا، یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مومنون کی آیت، اور ادھر قرآن اعلان کر رہا ان اول بیت وضع للناس ببکہ مبارکہ، خانہ خدا مبارک منزل ہے۔ 2000 سال بعد نوح جس مبارک منزل پہ جا رہے، علی جب اس دنیا میں آ رہے تو پہلا قدم ہی اس منزل پہ رکھ رہے جو منزل مبارک ہے، یعنی جہاں نبوت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ اور اب یہاں پہ میں صرف ایک واقعہ نویں امام کا جوڑوں گا اس سے، لیکن پہلے یہ نقطہ پورا ہو جائے۔ 3 باتیں، یہ قبلہ لیکن بنے گا نہیں قبلہ جب تک کہ علی اس میں قدم نہیں رکھیں گے۔ یہ مبارک ہے، علی کا پہلا سیکنڈ اس دنیا میں مبارک منزل پر آئے گا جہاں نوح 2000 سال بعد پہنچے ہیں۔ نمبر 3 ہدی للعالمین، اور یہ وہ کعبہ جو ساری کائنات کی ہدایت کرتا۔ کعبہ کس کی ہدایت کرتا؟ کعبے کو جلایا گیا، کعبے پہ گولہ باری کی گئی، کعبے کے اندر شراب پی گئی، کعبے کے قریب زنا کیے گئے، اور آج بھی سارے ظالم حکمران کعبے پہ قابض۔ قرآن کہہ رہا ہے کعبہ ہدایت کرتا ہے، کعبے کو ایک مرتبہ بھی ہم نے تو نہیں دیکھا کہ اس نے ہدایت کی ہو، اور قرآن کہہ رہا ہے عالمین کو ہدایت کرتا ہے۔ عالمین، وہ کعبہ ایک شخص ٹو ایک آدمی کی بھی ہدایت نہیں کر پا رہا ہے، تو کہا اس کے لیے تم کو تھوڑی عربی بھی سمجھنا ہوگی۔ عربی کیا ہر زبان کا اصول ہے، کبھی کسی چیز کا نام لیا جاتا مراد وہ چیز نہیں ہوتی، مراد جو اس کے اندر موجود ہے، اس کے کانٹینٹس، وہ مراد ہوتی۔ ہم نے کہا یہ سڑک سڈنی جاتی ہے، کب جاتی ہے؟ رات کے 2 بجے، رات کے 4 بجے، ہمیں تو یہ ہمیشہ یہی نظر آتی۔ صبح بھی ہم نے سڑک کو یہی دیکھا، رات کو بھی سڑک کو یہی دیکھا۔ کہا نہیں، سڑک جاتی کا مطلب سڑک تو یہی رہے گی، اس کے اوپر جو چلنے والے ہیں، جو گاڑیاں، جو سواریاں، وہ سڈنی جائیں گی۔ بہت پیاس لگ رہی تھی، ہم لوگوں کا ایک پرابلم آپ سمجھ لیجئے، اور آپ میں سے بھی بہت سو کا سنت روزے کی تاریخیں آتے ہیں، جب کوئی قضا روزہ نہیں ہے سنت روزہ رکھتے، دن میں کوئی نہ کوئی کھلوا دیتا۔ لوگ کہتے ہیں واہ مولانا مجلس پڑھ رہے تھے اور پانی پی رہے تھے، 13 رجب کا روزہ تو اتنا اہم ہے۔ ارے بھائی وہ روزہ باقی کہاں رہنے دیا مومنین کرام نے، صبح ہی صبح کھلوا کے بیٹھ گئے۔ تو خیر پانی، ارے آج تو اتنی پیاس لگ رہی تھی، بڑا ڈرائی تھا ویدر، میں 2 بوتلیں پی گیا۔ بوتل تو کہاں پی، بوتل تو یہی کی یہی ہے، اگر آپ بوتل پی رہے تھے تو شاید ہاسپٹل چلے جاتے۔ یعنی بوتل سے مطلب ہے بوتل کے اندر جو پانی موجود ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی العصر میں نیاز کا انتظام ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہے، یہ میری طرف سے اناؤنسمنٹ مت سمجھیے گا، شاید بریانی ہو۔ اب آپ کہیں کہ بھائی بہت اچھی بریانی پکی تھی، آج تو ہم 3 پلیٹیں کھا گئے۔ پلیٹیں تو اتنی کی اتنی ہیں جتنی شروع میں ہم نے سرو کی تھی۔ 50 پلیٹیں لے کے آئے تھے دوستوں سے جمع کر کے، تو 50 کی 50، اگر 3 آپ کھا گئے، 2 وہ کھا گئے، 4 وہ کھا گئے، تو یہ تو 50-40 ہو جانی چاہیے۔ تو مولانا آپ مذاق کرتے، پلیٹ سے مطلب ہے بریانی جو پلیٹ کے اندر تھی۔ کھائی آپ نے بریانی ہے، نام پلیٹ کا لیا، پیا آپ نے پانی ہے، نام گلاس کا لیا، چلے آپ سڑک پر ہے، نام آپ نے سڑک کا لیا، کیونکہ یہ ہر زبان کا قانون کہ نام جس چیز کا نام دیا جاتا ہے مراد ہوتا ہے جو اس کے اندر ہے۔ ہدی للعالمین، یہ کعبہ ساری کائنات کی ہدایت کرتا ہے، تو یہ 4 دیواریں ہدایت نہیں کرتی، جو اس کعبے کے اندر پیدا ہونے والا ہے اسے دیکھو گے وہ ساری کائنات کی ہدایت کر رہا ہے۔ ہدی للعالمین، اور ایک ترتیب ذہن میں رکھیے گا، کعبے میں علی کی ولادت، ہادی بنے ساری کائنات کے، ساری کائنات کے۔ ایسا نہیں ہے کہ علی خالی مومنین کے ہادی بنے یا خالی انسانوں کی ہدایت کی، کائنات کی ہر مخلوق۔ 2 چھوٹی مثالیں دے دوں، آج بھی اب تو یہ واقعہ بہت پڑھا جانے لگا، صدام کے بعد مسجد کوفہ میں جو مین انٹرنس ہے اس کا نام ہے باب صوبان، معاویہ نے اس کا نام باب فیل رکھ دیا تھا، بہت لمبا واقعہ ہے لیکن زیارت میں ہر عالم اپنے گروپ کو بتاتا ہے۔ باب صوبان کیوں؟ یہاں سے ایک اژدہا آیا تھا، اژدہا وہ پائٹن، اور اس نے آ کے مولا سے بات کی تھی،
مولا نے پھر بتایا کہ یہ قوم جن کا نمائندہ ہے، قوم میں اختلاف ہوا تھا، میرے پاس مسئلے کا حل تلاش کرنے آیا۔ عالمین کے ہادی ہیں، خالی انسانوں کے نہیں ہیں، جنوں کے بھی، جانوروں کے بھی ہیں۔ ایک جملہ آپ نے بہت سنا ہوگا، اس کا واقعہ کم لوگوں کو معلوم ہے۔ علی ملائکہ کے بھی ہادی ہیں، لقب ہے استاد جبرائیل۔ یہ لقب کہاں سے بنا؟ جب اللہ نے جبرائیل کو پیدا کیا تو پیدا کر کے پوچھا تھا کہ من انتا ومن انا، تو کون ہے میں کون ہوں۔ جبرائیل پیدا ہوئے ہیں، انہیں سارے انبیاء تک وحی لے کے جانا۔ اللہ پوچھا تو کون میں کون؟ جبرائیل نے کہا انتا انتا انا انا، تو ہے میں ہوں۔ خدا نے کہا تو کوئی جواب نہیں ہو، بتا تو کون ہے میں کون ہوں؟ تو ہے میں ہوں۔ تو میں جو آپ نے اردو میں بھی ایک محاورہ سنا ہے وہ جبرائیل سے شروع ہوا۔ تو ہے میں ہوں۔ خدا نے کہا جبرائیل جواب غلط ہے، بتا تو کون ہے میں کون ہوں؟ پریشان کھڑے ہیں جبرائیل، مشکل میں ہیں، تو مشکل کشا نظر آ گیا۔ علی تو جبرائیل سے بھی پہلے خلق ہوئے ہیں نا، پہلی مخلوق ہے۔ کہا جبرائیل پریشان کیوں ہے؟ کہا کہ مشکل میں ہوں۔ وہ پوچھا تو کون ہے میں کون ہوں، تو میں کیا جواب دوں؟ کہا جواب دے دے، کہہ دے انتا رب جلیل وانا عبد ذلیل، تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل ہوں۔ جبرائیل نے کہا آج سے میں مرتے دم تک آپ کو اپنا استاد قرار دیتا ہوں۔ یہ استاد جبرائیل ہے۔ ہدایت انسان ہو، جن ہو، ملائکہ ہوں، جانور ہوں، ہر ایک کی ہدایت کرنے والے ہیں عالمین۔ اور لفظ عالمین 3 جگہ قرآن میں آیا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے کہا رب العالمین، پیغمبر کے لیے کہا رحمت للعالمین، علی کے لیے کہا ہدی للعالمین، ہادی للعالمین۔ یاد رکھیں جب اللہ رب العالمین بنے گا نا تبھی کلمہ لا الہ الا اللہ سامنے آئے گا۔ وہ عالمین کو پال رہا۔ ایک آدمی 5 کو پالتا ہے، کوئی 10 کو پالتا ہے، کوئی 100 کو پالتا ہے، کوئی 500 کو پالتا ہے۔ پوری کائنات کو کوئی نہیں پال سکتا، وہی پال سکتا ہے جو لا الہ الا اللہ اکیلا ہو اور تنہا ہو۔ اور جب رسول رحمت للعالمین بنے تو محمد رسول اللہ آیا، اس لیے کہ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچائے، یہی رسالت ہے۔ اور جب علی ہادی للعالمین بنے تب ولی اللہ کا لقب سامنے آیا، تو وہ رب العالمین ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ بنا، رسول رحمت للعالمین ہے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑا، علی ہادی للعالمین ہے، علی ولی اللہ کا کلمہ بنا۔ آپ نے بہت سنا ہے نا کہ علی کی ولایت، وہ ولایت ہے علی کی جو ہدایت کا نام ہے۔ ہدایت، ولایت کا مطلب محبت نہیں ہے، ولایت کا مطلب ہے ہدایت۔ چھوٹی سی ایک بات عرض کر دوں، وقت بہت تیزی سے پھسل رہا ہے، چھوٹی سی بات۔ ہدایت کا مطلب ہے، ولایت کا مطلب ہے ہدایت۔ ہر باپ اپنے بچے کا ولی، نابالغ بچے کا، کیا مطلب اس کا ولی ہونے کا؟ ولی ہونے کا مطلب ہے باپ پر لازم ہے کہ اپنے بچے کو ہر خرابی اور گناہ سے بچائے، یہ ولایت کا مطلب ہے۔ علی ہمارے ولی ہیں، یعنی علی کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں ہر حرام اور گناہ سے بچائیں۔ جب ایک باپ کی ولایت اپنی اولاد کی حد تک یہ ہے کہ گناہوں سے بچاؤ، تو جو ساری کائنات کا ہادی وہ ساری کائنات کو گناہوں سے بچائے گا۔ اس کے لیے ایک چیز بہت اہم ہے اور بدقسمتی ہی ہے، لوگوں نے شاید اپنے دل میں سوچا ہو کہ مولانا تو ایک موضوع کے پیچھے پڑ گئے، لیکن کیا کروں، بڑھتا جا رہا ہے۔ چھوٹی سی بات، 8ویں امام کی شہادت ہو گئی تو مدینے میں لوگ پرسہ دینے کے لیے امام کے گھر پہ جمع ہوئے، بہت سارے مومنین آ گئے۔ یہ ہدی للعالمین ہی کی وضاحت کرتے ہوئے اختتام پہ جا رہا ہوں۔ آ گئے لوگ بہت بڑی تعداد میں۔ بہار الانوار جو بعض لوگوں کو یہ کتاب بہت پسند ہے، اس کی ایک حدیث والیوم 50، آ گئے لوگ۔ اور پھر آخر میں امام کے بھائی عبداللہ ابن موسیٰ ابن جعفر صادق، یعنی چھٹے امام کے پوتے، موسی کاظم کے بیٹے، 8ویں امام کے بھائی عبداللہ ابن موسیٰ، آخر میں وہ آئے اور بہت شریف آدمی تھے۔ جملہ ہے تاریخ کا کہ کپڑے بھی ان کے بہت ہی معمولی تھے، جیسے ایک متقی آدمی پہنتا ہے، اور چہرے پہ سجدے کا نشان بھی تھا، اور بہت ہی سمپل، بہت ہی ہمبل آ کے مجمع میں بیٹھ گئے۔ اور آخر میں پھر 8 سال کی عمر کا ایک بچہ آیا۔ جیسے ہی عبداللہ نے ان کو دیکھا
جو کم از کم اس وقت ایج میں 60 ہوں گے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اس کو گلے سے لگایا، اس کی پیشانی کو بوسا دیا، اور وہاں کرسی پڑی تھی، کہا کہ مولا آپ اس پہ تشریف رکھیے۔ سارا مجمع حیران، اس لیے کہ سب عبداللہ کو پہچانتے ہیں، یہ 8ویں امام کے بھائی ہیں، 7ویں امام کے بیٹے ہیں، بہت ہی بزرگ ہیں، لوگوں کو بہت سارے مسائل بتاتے ہیں۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں کہ اب وہ مجمع بہت بڑا ہے، کسی نے ایک مسئلہ پوچھ لیا عبداللہ سے، کیونکہ وہ عادی تھے انہی سے مسئلہ پوچھنے کے، اور عمر، چہرے پہ شرافت و تقوی کے آثار۔ کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی آدمی کو گناہ کر لے کسی جانور کے ساتھ تو کیا کیا جائے گا؟ کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ بچہ بیٹھا ہے، 8 سال کا بچہ کرسی پہ بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ، یہ جملے ہیں، تاریخ کے پڑھ رہا ہوں جملے، فغضب ابو جعفر وقال یا ام اتق اللہ انہ عظیم۔ مجمع عام میں کہہ رہے ہیں، بوڑھے چچا سے کہہ رہے ہیں، ایج میں بھی بہت زیادہ ہے، رشتے میں بھی بڑا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ غضبہ، پہلا جملہ غضب میں آ گئے، غضب، غیظ و غضب، اور پھر کیا کہا؟ اتق یا ام، اے میرے چچا اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، انہ عظیم۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ قیامت میں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ آپ سے کہے گا کہ جب تمہیں ایک مسئلہ نہیں پتا تو لوگوں کو کیوں بتایا؟ لما افتیت للناس، تم نے لوگوں کو فتویٰ کیوں دیا جب تمہارے پاس اس کا علم نہیں؟ وہ عبداللہ ابن موسیٰ، 60 سال کی عمر، متقی پرہیزگار، 7ویں کے بیٹے، 8ویں کے بھائی، 9ویں کے چچا، گھبرا گئے، کہا کہ بھائی یہ تو مسئلہ تمہارے بابا نے بتایا۔ جیسے یہ کہا، مجمع سمجھ گیا کہ یہ 8ویں امام کے بیٹے اور 9ویں امام ہے، کہ تمہارے بابا نے بتایا۔ کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں، میرے بابا نے یہ مسئلہ نہیں بتایا تھا، میرے بابا نے بتایا تھا کہ اگر کوئی اتنا خبیث فطرت ہو کہ قبر کھود کر کسی میت کو نکال کے اس کی بھی احترامی کرے اور گناہ کرے، یہ اس کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی کٹے گا اور اس کو قتل بھی کیا جائے گا۔ آپ نے کہاں کی بات کہاں لے جا کے جوڑ دی؟ میت کی بے احترامی کرنا، قبر کھود کر اور ایک جانور کے ساتھ فعل حرام کرنا۔ اب یہاں پہ 2 باتیں ہمارے سامنے آئیں، کیونکہ آج کل ایک نعرہ اور بھی بہت لگتا ہے، خوش اخلاقی۔ آدمی کو بہت ہی پولائٹ ہونا چاہیے، آدمی کو بہت ہی کرٹیس ہونا چاہیے۔ کیا دین کے معاملات میں بھی، واجبات و حرام میں بھی؟ یہ 8واں امام مجمع عام میں کس کی توہین کر رہا؟ غضبہ، کس پر ناراض ہو رہا ہے؟ کس کو ڈرا رہا ہے؟ اتق اللہ، اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈریں، آپ اللہ سے ڈریں۔ گھر کے رہنے والے، چچا ابھی تھوڑی دیر میں اٹھ کے گھر میں جا کے وہاں تنہائی میں بھی سمجھا سکتے ہیں، کیوں قیامت کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں؟ کیا چچا نے کون سا بڑا گناہ کر لیا کہ شرک کر لیا؟ کیا کسی دشمن اہل بیت کا ساتھ دیا؟ کیا کسی معصوم کی شان میں گستاخی کر دی ہے؟ ایک شرعی مسئلہ وہ بھی اتنا پیش نہیں آتا، وہ غلط بتا دیا۔ تو 9واں امام اتنے غیظ و غضب میں آ گیا کہ غضبہ بھی کہا، اتق اللہ، اتق اللہ، 2 دفعہ ریپیٹ بھی کیا، قیامت کا میدان بھی یاد دلایا۔ مولا 9ویں امام، یہ بھی اچھا تھا کہ آپ مدینے میں تھے، میلبرن میں ہوتے تو فتویٰ آپ پہ لگ جاتا کہ جو اتنا بد اخلاق آدمی اور اتنا غصہ کرے اور اپنے بڑوں کے خلاف مجمع عام میں ایسی بات کہہ دے، ایک مسئلہ نہ بتائے غلط بتانے کی وجہ سے، اس کو تو ہم امامت کے قابل ہی نہیں سمجھتے۔ یہ کہاں سے خوش اخلاقی کا کنسپٹ آ گیا؟ ایک خوش اخلاقی ہوتی ہے پرسنل میٹر میں، خوش اخلاقی ہوتی ہے دین خدا کے بارے میں۔ دین خدا کے بارے میں خوش اخلاقی نہیں چلتی۔ 9ویں امام کا واقعہ، 9ویں امام کو یہ مدینے کا واقعہ، اس کے اگلے سال عباسی خلیفہ نے اپنے کیپٹل میں بلایا اور چاہا کہ ان کو ذرا دنیا کا مزہ سکھا، تھوڑا دنیا کے مزوں میں لگایا جائے۔ چنانچہ ایک بار امام کو بلایا، اور اس زمانے کا جو ایک مانا ہوا سنگر تھا، سنگر مخارق بہت مشہور تھا۔ اب تو میں تو پرانا آدمی ہوں، وہ مائیکل جیکسن میڈونا تو ذرا پرانے ہو گئے ہیں، اب نئے ہوں گے کچھ لوگ، اس ٹائپ کا تھا۔ اسے بلایا
اور کہا کہ امام میرے پاس آئیں گے، تم بھی آ جانا، تم اپنے گانا شروع کر دینا۔ مومنین کرام کو تو گانے کا اتنا شوق ہے، مولا کے فضائل بھی سننا ہے تو گانے میں سننا، مولا حسین کے مصائب بھی سننا ہے تو گانے میں سننا۔ کوئی سیدھے سادھے انداز میں فضائل پڑھے تو جوش نہیں آتا، سیدھے سادھے انداز میں کوئی نوحہ پڑھے تو گریہ نہیں ہوتا۔ آپ یہاں آرام سے بیٹھے ہیں، شکر کیجئے۔ کراچی میں اور پاکستان کے کچھ علاقوں میں 13 رجب کو شرعی دھمال ہو رہا ہے، ولایتی دھمال، کہ یہ ولایت والا دھمال ہے۔ بہت پہلے ایک ٹرم ہمارے یہاں استعمال ہوتی تھی شراب کے لیے، بھئی یہ دیسی شرابیں مت پینا، مر جاؤ گے، ولایتی شراب پیو۔ اب یہ تھا یہ ولایتی گانا، یہ ولایتی دھمال ہے، باقاعدہ سنگر بلائے جاتے ہیں، ڈانسر بلائے جاتے ہیں۔ 13 رجب کو تو دھمال کے بغیر مزہ نہیں آئے گا، مولا کی ولادت کا جشن منایا جا رہا۔ اور کچھ لوگ ممبر کو بھی اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ نویں امام کے سامنے اس نے شروع کیا گانا، اب بے اختیار امام کی زبان پہ پھر وہ لفظ آ گیا، اتق اللہ یا سلمان، اے لمبی داڑھی والے اللہ سے ڈر۔ یہ کیا گناہ کر رہا ہے؟ ایسا اس کے ہاتھوں پہ فالج گرا، پیرالائز ہوا کہ زندگی بھر اس کے ہاتھ اس قابل نہ رہے کہ کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ چلا سکتے۔ ذرا خوش اخلاقی، ذرا نرمی سے بھی آپ سمجھا سکتے تھے۔ تو یہی کہتے ہیں نا کہ جی وہ حق بات آپ کے لہجے کی تلخی کی وجہ سے لوگوں کو ریئیکشن ہو جاتا۔ کچھ میں زیادہ ہی جوش میں آ گیا ہوں، لیکن خیر، جب آپ حضرات جوش میں نہیں آ رہے، ایسے ٹھنڈے بیٹھے ہوئے، تو مجھے ہی کچھ جوش میں آنا پڑے گا۔ نویں امام نے بتایا جن کی ولادت کا بھی جشن ہے، ہدایت، گناہ، کتنا بڑا گناہ ہے یہ گانا بجانا، اور کتنا بڑا گناہ ہے بغیر علم کے مسئلے بتانا، جو یہ میلبرن میں اتنا ہوا کہ اب اگلی 2 تقریریں میری ایک ہی ہفتے میں ہوں گی۔ ایک ہفتے میں مجھے 2 تقریروں کا موقع مل رہا ہے انشاءاللہ، ایک ہفتے کے بعد، یعنی شب 27 اور 28 رجب کی مجلس، تو ایک موضوع کو مکمل کر دوں گا۔ مولا ہدی للعالمین ہے، ہدایت ہو نہیں سکتی جب تک کہ مسئلہ صحیح پتہ نہ ہو۔ یہی وجہ کہ جو نواں امام اتنا غضب میں آ رہا ہے اپنے چچا پر، بہت پہلے مولا نے ایک جملہ کہہ دیا، بہار الانوار فرسٹ والیوم پارٹ 2 کتاب العلم کی پہلی حدیث، کہا کہ انسانوں کی 3 قسمیں، یا وہ علم رکھتا ہے تو لوگوں کو دے رہا، یا علم نہیں رکھتا تو لے رہا، اور یا پھر وہ کیڑے مکوڑے ہیں۔ ہمارا شیعہ یا عالم ہوگا یا طالب علم ہوگا، یا علم لے گا یا علم دے گا، مگر صحیح علم۔ یہ الٹے سیدھے مسئلے نہیں۔ مولا نے جب بازار کوفہ میں جا کے کوڑے مار کے دکان بند کرائی، کہا یہ تم حرام چیز بیچ رہے ہو، تو مولا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ حرام ہے، تو کہا کہ پہلے تم نے مسئلہ معلوم کیوں نہیں کیا، پھر بزنس کرنا تھا۔ پھر مولا نے وہ جملہ کہا، جو بغیر دین کی نالج کے کوئی بھی جاب کرے یا بزنس کرے، لفظ ہے الفقہ سمت متجر، کسی طرح پیسے ارن کرے، اس کے مال میں حرام آ ہی جائے گا۔ ہر چیز علی کو قبول، اس کے ماننے والے کے پیٹ میں حرام لقمہ نہیں جانا چاہیے۔ یا تو ایسے ایسے مسئلے بتائے گئے پچھلے 3 مہینوں میں کہ مومنین جنہوں نے زندگی میں حرام نہیں کھایا، ان کے پیٹوں میں حرام جا رہا۔ علی ہدی للعالمین ہے، کعبے میں پیدا ہوا، کعبے کا کام ہدایت ہے نہیں، کعبے میں پیدا ہونے والے کا کام ہدایت۔ اور ایک بات یاد رکھیے، علی سے زیادہ خوش اخلاق کوئی نہیں ہے اگر علی کا پرسنل مسئلہ ہو، اور علی سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہے اگر دین خدا کا مسئلہ ہو۔ علی سے زیادہ سخت بھی نہیں ہے اگر دین خدا کا مسئلہ۔ کیوں؟ علی ہیں کیا؟ اب ایک مختصر سے جملے سن لیجئے میرے استاد کے، اور اسی پہ بات ختم کروں گا۔ ولادت ہوئی علی کے کعبے میں، مبارک منزل، ہدی للعالمین، قبلہ بنا دیا کعبے کو، اور فاطمہ بنت اسد علی کو لے کر کعبے سے باہر وہیں سے نکلی جہاں سے 3 دن پہلے گئی تھی، دیوار کعبہ پھر چھپا۔ علی کا اہم ترین لقب ہے باب مدینۃ العلم۔ یہ علم کی بات آئی نا، سیکھیے دین کے مسائل، اور صحیح سورس سے سیکھیے۔ ہر بتانے والا ایکسپرٹ نہیں ہوتا مسائل کا۔ باہر آئیں، تبھی کسی نے شاعرانہ انداز سے خطاب کیا کہ وہ دیوار جو شق ہوئی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی
کہ جب کبھی دروازہ کہیں لگانا ہوتا ہے تو دروازہ دروازے میں نہیں لگتا ہے، دروازہ دیوار میں لگتا ہے، کیونکہ شہر علم کا دروازہ آ رہا ہے تو وہ کعبے کے دروازے میں نہیں لگے گا، دروازے کے لیے دیوار ہی کو شق کرنا ہوگا، وہیں پہ دروازہ لگ سکتا ہے۔ اور جیسے ہی علی باہر آئے، ابو طالب تو نظر نہیں آئے، رسول خدا نظر آئے، علی کو دیکھا، چچی کی پریشانی دیکھی، چچی پریشان کیوں ہے؟ کہا جب سے پیدا ہوا ہے آنکھیں نہیں کھولی۔ پیغمبر اس طرح سے مسکرائے جیسے تقریباً 50 سال بعد میرا مولا مسکرایا تھا جب ام البنین نے یہی فریاد کی تھی۔ کہا مجھے معلوم ہے، لائیے بچے کو میرے حوالے کیجیے۔ پیغمبر کی گود میں بچہ گیا، اور جیسے ہی آغوش رسالت میں گیا، پیغمبر کو دیکھتے ہی آنکھیں کھولی، پہلی زیارت پیغمبر کی۔ ساری دنیا علی کے چہرے کی زیارت کرتی ہے، وہ عبادت، اور خود علی جو ہے اس دنیا میں آ کے پہلی زیارت رسول خدا کی کرتے ہیں۔ شاعرانہ انداز کا ایک جملہ، علی کی عظمت میں کیا شک کہ لوگوں کو خدائی کا دھوکہ ہوا، لیکن رسول پھر بہرحال رسول تو وہ ہیں جنہیں دیکھ کے علی کی بھی آنکھیں کھل گئیں، اور اس کے بعد رسول لے کے اپنے گھر آئے۔ اس سے پہلے فاطمہ بنت اسد کے یہاں 4 اولادیں ہو چکی ہیں، طالب جس سے وہ ابو طالب بنے، عقیل، جعفر، ام ہانی، یہ 5ویں اولاد تھی۔ ہر اولاد کو، ہر بچے کی ولادت کے بعد وہ بنت اسد ہی کے گھر میں رہا، سوائے اس کے، اسے لے کے رسول اپنے گھر میں آ گئے کہ یہ تو اب میرے پاس رہے۔ اب میرے استاد ایک جملہ کہتے ہیں، یہ کوئی حدیث میں نہیں آیا ہے، لیکن مختلف حدیثوں کو ملائیے تو ذرا سا ایک شاعرانہ خیال بنتا۔ اب پیغمبر گئے، ابھی اعلان رسالت میں 10 سال باقی ہیں، چنانچہ مکے میں وہ دشمنیاں ڈیولپ میں نہیں ہوئی۔ ابو جہل بھی آئے گا مبارکباد دینے، اور ابو لہب بھی آئے گا، اور ولید بھی آئے گا، اور ابو البختری بھی آئے گا، اور شیبہ بھی آئے گا، سب آئیں گے، دشمنیاں بھی نہیں بنی، چنانچہ لوگ آئے مبارکباد دینے کے لیے۔ اب ذرا شاعرانہ انداز سے سوچیے، آپ مبارکباد دینے آئے تو جب کبھی بچے کو دیکھنے لوگ آتے ہیں ایک سوال ضرور کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا، اس کی شکل صورت کیسی ہے؟ یہی سوال ہر ایک رسول سے کر رہا۔ مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب خطیب آل محمد کا یہ جملہ رسول سے ہر ایک سوال کر رہا ہے کہ بھئی یہ بچہ کیسی ہے، اس کی شکل و صورت؟ پیغمبر پریشان بیٹھے ہوئے، خدا نے دیکھا میرا حبیب آج پریشان ہے، کہا حبیب پریشان کیوں؟ کہا کہ لوگ ایک عجیب سوال کر رہے ہیں۔ کیا عجیب سوال کر رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا لوگ پوچھ رہے ہیں بچے کی شکل کیسی؟ یہ تو کیا، یہ کون سا عجیب سوال ہے؟ یہ تو کامن سینس کا ایک نیچرل سوال ہے، یوزول سوال ہے۔ کہا کہ میں پریشان اس لیے ہوں کہ بھئی بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، گھر والوں ہی کی شکل تو اس کی ہوتی ہے نا، بلکہ گھر والوں کی شکل نہ ہو تو لوگ ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہی تو کہتے ہیں نا، یہ بچہ، ہاں دیکھو اس کی آنکھیں بالکل ماں سے ملتی، اور اس کا دہانہ مثلاً خالہ سے ملتا، اور اس کی پیشانی جو ہے وہ چچا سے ملتی۔ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے گھر والوں ہی کی تو شکل لیتا ہے نا۔ تو اے خدا میں اس لیے پریشان کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ شکل کیسی ہے؟ بچہ جس گھر میں پیدا ہو گھر والے کی شکل پاتا، تو یہ بچہ تو ایسے گھر میں پیدا ہوا ہے جس گھر والے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ جواب دوں تو کیا جواب دوں؟ تو خدا نے بھی مسکرا کے کہا کہ حبیب تم نے خود ہی تو جواب دے دیا، خود ہی جواب دے دیا۔ میں نے کیا جواب دیا؟ کہ تم نے بتایا نا جس گھر میں پیدا ہوگا گھر والے کی شکل لیتا ہے نا، بھئی یہی تو جواب ہے۔ اب اگر پوچھو بچہ کیسا ہے، کہے تو اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس کی آنکھیں عین اللہ ہے، اس کے کان اذن اللہ ہے، اس کی زبان لسان اللہ ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ۔ پیغمبر نے اب پریشان تھے نا، سب نے سوال کیا ہے، ہر آدمی ایک ہی بات پوچھ رہا ہے، تو پریشانی میں پیغمبر نے جواب دے دیا جواب دے دیا۔ جواب دینے کے بعد اب جو پیغمبر نے غور کیا تو ارے یہ کیا ہو گیا، یہ تو کچھ اینٹی کلائمیکس ہو گئے۔ وہ کیسے؟ کہا کہ یہ بچہ جو ہے میں نے اللہ سے کتنی دعائیں کر کے اس کو مانگا،
مجھے اپنا ایک وصی چاہیے، مجھے اپنا ایک وارث چاہیے. ہمارے یہاں اولاد کے حوالے سے دو دعائیں بہت مشہور ہیں. مولا حسین کی دعا سکینہ کے لیے، مولا علی کی دعا عباس کے لیے. وقت نہیں ہے نا، اور ضرورت بھی نہیں ہے اس مجمع کے سامنے بیان کرنے کی. صحیح معنوں میں جو واقعاً پہلی دعا ہمیں نظر آتی ہے خاندان اہل بیت میں رسول اللہ کی علی کے حوالے سے. علی کیا کہتے تھے؟ مجھے اپنا ایک وارث چاہیے. تو رسول اللہ کیا کہتے تھے؟ بلکہ بعض روایتوں میں اشارتاً یہ بات ہے، وضاحتاً اشارتاً یہ بات کہ ایک طرح سے رسول کہہ رہے تھے خدا بندہ مجھے اعلان رسالت کا حکم بھی نہ دینا جب تک کہ مجھے میرا اپنا بھائی، اپنا وارث، اپنا مددگار، اپنا ولی، اپنا ناصر نہ ملے. اس وقت تک اعلان رسالت کا حکم بھی نہ دینا. بغیر علی کے رسالت کا پیغام پہنچاؤں گا ہی نہیں دنیا کے سامنے. میں نے کہا یہ اشارتاً بعض روایتوں میں جتنی دعائیں رسول نے علی کے لیے مانگی، توہین نہیں کر رہا ہوں، شاید مولا علی نے اتنی دعائیں حضرت عباس کے لیے نہ مانگی، شاید آقا حسین نے اتنی دعائیں سکینہ کے لیے نہ مانگی، اتنی دعائیں مانگی. مجھے ولی چاہیے، مجھے وارث چاہیے، مجھے مددگار چاہیے، مجھے ناصر چاہیے. اتنی دعاؤں کے بعد تو آج علی ملا. تو وہ ملا کیا؟ وہ ملا تو تھا ایک ایک کر کے تو سب اللہ نے واپس لینا شروع کر دیا. چہرہ بھی اللہ لے گیا، آنکھیں بھی اللہ لے گیا، زبان بھی اللہ لے گیا، کان بھی اللہ لے گیا، ہاتھ بھی اللہ لے. مانگا میں نے تھا، دیا، دینے کے بعد واپس لے لیا. تو اب طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اب طریقہ یہ ہوتا ہے جو لے گیا تو لے گیا، لیکن جتنا بچ گیا ہے اس کے اوپر تو قبضہ جما لو نا، وہ تو اپنے ہاتھ میں لے لو نا. جو اللہ لے گیا تو لے گیا. اب جو بچ گیا پیغمبر نے کہا یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، سلموں کا سلمی، حربوں کا حربی. بچا ہوا رسول نے لے لیا اور ایک اصول بنا کے میری تقریر ختم. ایک اصول بنا دیا. کیا اصول بنائے؟ بھئی ہم اور آپ بھی چلیں، بڑا مزہ آئے گا. مکے میں چلیں، خانہ خدیجہ میں پہنچے، میرا مولا گہوارے میں لیٹا. وہ روایت پڑھنے کا موقع نہیں، اس طرح لیٹا ہے کہ وہ 7 کپڑے علی نے انگڑائی لے کے پھاڑے ہیں جو یکے بعد دیگرے فاطمہ بنت اسد نے علی کو پہنائے تھے. وہ 7 کپڑوں والی روایت جس میں آخری چمڑے کا کپڑا تھا. مجھے ہاتھ آزاد چاہیے، بندھے ہوئے ہاتھ نہیں چاہیے. اب ہم چلے اس وقت علی گہوارے میں لیٹے اور ہم نے دیکھا کہ آج علی عجیب طرح سے مسکرا رہے ہیں. بعض بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، بڑی ذرا شریر سے مسکراہٹ ہوتی، عجیب انداز سے مسکرا رہے. علی آپ اتنا اس انداز سے کیوں آج مسکرا رہے ہیں؟ کہا کہ آج تو مزہ آ گیا، آج تو لطف آ گیا، آج تو سواد آ گیا. کیا ہوا کیا؟ کہا کہ آج ہم اس دنیا میں آئے 3 ہی دن تو ہوئے، لیکن کعبے سے باہر تو آج ہی آئے. آج آئے اور آج ہی ہم ختم ہو گئے، آج ہی ہمارا وجود مٹ گیا، آج ہی علی علی نہ رہے. ارے آپ تو ہمارے سامنے ہیں. کہا کہ نہیں ابھی دیکھا نہیں ہے. آدھا ہمیں اللہ لے گیا، آدھا ہمیں رسول اللہ لے گئے، اب تو کچھ بچا ہی نہیں. آدھا اللہ آدھا رسول اللہ، یعنی طے ہو گیا. آج کے بعد جو علی سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت نہیں کرے گا، آدھی محبت اللہ سے کرے گا، آدھی محبت رسول اللہ سے کرے گا. اور جو علی سے دشمنی رکھے گا وہ علی کا دشمن نہیں ہے، آدھی دشمنی وہ اللہ سے کر رہا ہے، آدھی دشمنی رسول اللہ سے کر رہا ہے.